معافی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معافی۔ موت سے چند لمحے پہلے انہوں نے یقیناً سوچا ہوگا اگر وہ اس راستے کا انتخاب نہ کرتے تو آج قاہرہ میں ان کا بھی شاندار بزنس ہوتا، کاکٹیل پارٹیاں ہوتی، فرانس کی خوشبوئیں اور جاپانی سوٹ ہوتے، پہلو میں مصر کا جادو ساری رات پگھلتا رہتا اور ہر صبح خمار کا پیغام لے کر طلوع ہوتی۔ اور ان میں ایک ایسا بھی تو تھا جو جب یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بولتا تھا تو لفظ کانوں میں نہیں دلوں میں اترتے تھے، اور سامعین کے ہاتھوں میں کافی کے کپ حدت بھول جاتے تھے۔ اور رات کو جب وہ گرلز ہاسٹل کے قریب سے گزرتا تھا تو کتنی ہی سرگوشیاں اس کے لبادے سے الجھتی تھیں، لیکن وہ ان پر توجہ دیے بغیر گزر جاتا تھا کہ حسن، جنس اور آرام دہ زندگی اس کا متاع نظر نہیں تھا۔ اور ہاں، ان میں سے ایک نے سوچا اس بار بھی جب برف پگھلے گی تاجک خچروں پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف چل پڑیں گے، اور پھر اس کا شہر آوازوں سے، پہاڑی گیتوں سے اور براق جھرنوں جیسی عورتوں سے خالی ہو جائے گا۔ ایسی عورتیں جن کے سرخ گال اور رسیلے ہونٹوں کے نظاروں کے لیے سیاحوں کے ٹھٹ لگ جایا کرتے تھے، اور ان میں جو سب سے چھوٹا تھا اس کی آنکھوں میں ماں کا چہرہ لہرایا، جس نے چلتے وقت اس کا دامن پکڑ کر کہا تھا، بیٹا جب تم شہید کی وردی پہن کر خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آباء و اجداد کی بخشش کی دعا کرنا کہ وہ قزاق تھے اور جہالت نے ان کے ہاتھوں سے بڑے ظلم کرائے تھے، اور ان میں جو نسبتاً زیادہ بزرگ تھا اس نے رائفل میں میگزین چڑھاتے ہوئے یقیناً سوچا ہوگا، افسوس آج ہمیں انہی لوگوں پر گولی چلانا پڑی جن کی حفاظت کے لیے ہم گھروں سے نکلے تھے۔ اور پھر جب ان کی آنکھیں روشنی سے خالی ہو گئیں، دھڑکنیں مردہ وجود میں جذب ہو گئیں، اعضاء سے حرکت اڑ گئی اور نسیں قطرہ خون سے خالی ہو گئیں، تو ان کی نعشیں ٹوٹی دیواروں، گرتی چھتوں اور کٹے پھٹے دروازوں سے کھینچ کر باہر لائی گئیں۔ انہیں ننگی زمین اور کھلے آسمان کے نیچے پٹک دیا گیا، اور ذرا دور ایک مکان کے سائے میں سستاتے سپاہی نے رائفل کا میگزین اتار کر گولیاں گنی اور اپنے قریب لیٹے سپاہی کو مخاطب کر کے بولا، کیا تم نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مسلسل 6 روز تک بغیر سوئے لڑتے رہے ہوں؟ دوسرے سپاہی نے ہاتھ سے آنکھیں صاف کی اور بولا، کیا تم نے پہلے کبھی ایسا منظر دیکھا کہ ایک شخص کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہوئے اور اپنا سینہ گولیوں کے استقبال کے لیے پیش کر دے؟ پہلے سپاہی نے بھی آنکھیں صاف کی اور بولا، بس یار، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ اور ذرا دور پولیس کا ایک اعلیٰ افسر ناشوں پر کھڑا وائرلیس پر مرنے والوں کا حلیہ بیان کر رہا تھا، اور کچھ دور اسلامی دنیا کے سب سے بڑے ملک کے دارالحکومت میں بیٹھے چند لوگ پوری دنیا کو آپریشن از اوور کے پیغامات دے رہے تھے۔ اگلے روز جب قاہرہ کے ایک اخبار نے ان مرے ہوئے دہشت گردوں کی تصویریں شائع کی تو ایک نوجوان نے اخبار ہوا میں اچھال کر پہلو میں سوئے بت کا بوسہ لیا اور بولا، تھینک گاڈ میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، نہیں تو آج میں بھی۔ چلو چھوڑو، ابھی بہت صبح ہے۔ دور یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں ایک نوجوان کو کافی کا گرم کپ تنگ کر رہا تھا، لیکن وہ اس پر توجہ دیے بغیر مسلسل سوچ رہا تھا، شاید وہ واقعی نفع میں رہا ہو۔ مر تو میں نے بھی جانا ہے، ایکسیڈنٹ میں، کسی اندیکھے مہلک مرض سے، یا بڑھاپے میں بچوں کی توجہ ہی سے، لیکن وہ ہاں شاید ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہو۔ ادھر جب تاجک قبائل خچروں پر مشقیں کسنے لگے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور سردار کا دامن تھام کر بولا، میرا بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا بابا، کیا میں بھی شہادت کا درجہ پاؤں گا؟ تو مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت سے لبریز سردار نے جھک کر بچے کے گال پر بوسہ دیا اور بولا، یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی،
اور جب ماں نے اپنے مرے ہوئے بچے کی تصویر دیکھی تو آنکھوں سے لگا کر بولی، میرا بچہ بھی شہید ہوا، اب میں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ اور جو ان میں نسبتاً بڑا تھا اس کے باپ نے ہاتھ اٹھائے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر تسلی کے لیے آنے والوں کو مخاطب کر کے بولا، سب نے چلے جانا ہے لیکن مبارکباد کا مقام ہے کہ میرا بچہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرا استقبال کرے گا۔ اور آج دنیا کہہ رہی ہے وہ جنونی تھے، پاگل تھے، فاتر العقل تھے کہ انہوں نے زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دی۔ جب پولیس انہیں جان بخشی کی پیشکش کر رہی تھی، انہیں گرفتاری دینے کے لیے قائل کر رہی تھی، تو ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاتے اور تھوڑا سا جھک کر زندگی کی بخشش لے لیتے۔ لیکن یہ سب سود و ضیاع کی اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جہاں گیو اینڈ ٹیک سب سے بڑا اصول ہے، جہاں صرف دینا بے وقوفی، حماقت اور پاگل پن ہے۔ اور یہ بھی تو کسی دانا نے ہی کہا تھا کہ پاگل پن میں بھی ایک مسرت ہوتی ہے جس سے صرف ایک پاگل ہی لطف اٹھا سکتا ہے۔ اور یہی تو سچ ہے، ورنہ دوسرا راستہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کھلا تھا، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کی بات مان کر پوری قوم کو نقل مکانی کے عذاب سے بچا سکتے تھے۔ اور ہاں، سقراط بھی تو اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن کیا ان لوگوں نے، ان جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے نقصانات کا سودا کیا؟ ہو سکتا ہے کیلیفورنیا کے کسی آرام دہ فلیٹ میں بیٹھے کسی شخص یا لندن کے کسی کلب میں ناچنے والے سمجھدار انسان کا جواب ہاں میں ہو، لیکن وہ لوگ نہ صرف دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو بھی اٹل حقیقت جانتے۔ وہ چند سانسوں کے بدلے لاکھوں کروڑوں سال کی شرمندگی کا سودا کیسے کر سکتے؟ اور یہ بھی تو ایک فلسفہ ہے کہ اگر ٹیپو سلطان گیدڑ کے 100 سالہ زندگی قبول کر لیتا تو کیا اس کی سانسیں بڑھ جاتی؟ زندگی اس پر سارے دروازے کھول دیتی؟ نہیں، ہرگز نہیں، کہ خدا نے ہر شخص کی سانسیں معین کر رکھی ہیں۔ یا پھر لوگ حادثہ یا بیماری کی موت کی بجائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی الدین اور مرگ پر رضائے الہی کی دائمی زندگی کا انتخاب کیوں نہ کرتے؟ لیکن افسوس، وہ لوگ جو گھروں سے کافروں کو مارنے یا ان کے ہاتھوں مرنے کا خواب لے کر نکلے، وہ اپنوں ہی کی گولیوں کا شکار ہو گئے۔ اور اس میں قصوروار کون ہے؟ آئیے اس کا جواب تاریخ پر چھوڑ دیں، لیکن اس سرزمین پر بسنے والے ہر مسلمان سے میری اپیل ہے، وہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اس گناہ کی معافی ضرور مانگے کہ جب ایک خاندان اپنے مقتول کے جواب میں لہو مانگتا ہے تو خدا اپنے شہید کا قتل کیسے معاف کر دے گا؟ معافی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معافی۔ مجاہد بدر و حنین کے صدقے، شہید کربلا کے صدقے۔